روپ بہروپ علی حسنین تابش. ای میل ایڈریس علی حسنین تابش ALIHSNAINTABISH2015 نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر کیوں؟ تحریر علی حسنین تابش. مقولہ مشہور ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. علم لاطینی زبان کا لفظ جس کے معنی جاننا، لیکن جو ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہمیں ایسا علم و ماحول میسر ہے؟ کیا ہمارا طبقہ مقابلے کی بے مقصد دوڑ میں خود کو ضائع نہیں کر رہا؟ بہرکیف علم کے معنی جاننا، سیکھنا، کھوج لگانا کے ہے، لیکن اشیاء کے نام جان لینا ہی تو کافی نہ ہوا جب تک کہ اس کی تاریخ معلوم نہ ہو. یہ جو نام آپ کا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس نام کی صفات کیا ہیں؟ اس نام کے آپ کی شخصیت پر مثبت و منفی اثرات کیسے اثر انداز ہوں گے؟ اس نام کی تاثیر کیا ہے؟ یہ سب آپ کو معلوم ہوگا تب آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں میں اپنے نام کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن یہاں اس کے برعکس نظام مرتب ہے. تعلیم فقط نمبرز اور ڈگری کے حصول کے لیے حاصل کی جاتی ہے. جب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تب ان کی ٹانگیں مریض راشا کی مانند کانپ رہی ہوتی ہیں. کچھ تو اتنے نروس ہوتے ہیں کہ تیاری ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں. اس ناکامی میں ہمارے ماحول کا بہت عمل دخل ہے. ایسے احباب کی صحبت انسان کو تباہی کی جانب لے جاتی ہے جو منفی ذہنیت کے مالک ہوں. خدارا ایسے لوگوں کو اور ان کی باتوں کو اپنے قلوب و اذہان پر حاوی نہ ہونے دیں اور اپنے مقصد پہ بھرپور توجہ کریں. اب کچھ بات ہو جائے تعلیمی نظام کی. ہم تعلیمی میدان میں بھی مغرب کے غلام بن چکے ہیں. ایسے بہت سے اسباق نصاب میں شامل ہیں جن کا پاکستانی تہذیب و ثقافت سے اور ہماری زندگیوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بات کر لیتے ہیں 12ویں جماعت میں پڑھائے جانے والے مسٹر چپس کی، جو کئی سالوں سے طلبہ و طالبات کے لیے درد شقیقہ کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا اس کی جگہ ہم خاتم الانبیاء کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں کر سکتے؟ ہم اسلامی ہیروز یعنی خلفائے راشدین، عظیم مجاہدین، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان کی تاریخ نصاب میں شامل کر کے اپنی نوجوان نسل کو ارطغرل غازی بنا سکتے ہیں. آج کے ترقی یافتہ دور میں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی ممکن نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ڈیجیٹل قہبہ خانوں کا کام سر انجام دے رہی ہے. اب تو جنس مخالف کے برہنہ اندام کو دیکھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، جن سے ہر وہ نوجوان لطف اندوز ہو رہا ہے جو نفس کا غلام ہے یا پھر اسے ارد گرد کے ماحول نے ایسا بنا دیا ہے. پہل تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ وہ دائمی مزلوق یا اقلام باز بن جاتا ہے اور اخراج مادہ المفاویہ کا سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے. معروف افسانہ نگار غلام عباس صاحب کا افسانہ سمجھوتا ایسے ماحول کی خوب عکاسی کرتا ہے اور ایک مثبت سبق پر ختم ہوتا ہے. کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں بھی آن لائن تعلیم مثبت اقدام کے باوجود سوشل میڈیا کی باقی سرگرمیوں میں طلبہ و طالبات زیادہ مصروف نظر آتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ آن لائن پڑھائی نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ سب رات گئے تک سوشل میڈیا کی باقی فضول سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں. خدارا خود پر رحم کریں، مثبت سوچ اور مثبت فیصلوں کو اپنا شعار بنائیں. مغرب کی غلامی میں فخر محسوس کرنے کے بجائے اپنی زبان، ثقافت، روایات، اقدار، تہذیب و تمدن کو اپنا کر فخر محسوس کریں اور اسلامی تعلیمات پر ثابت قدمی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ مکمل نصاب اردو زبان میں کیا جائے اور انگریزی کو لازمی مضمون کے بجائے اختیاری کیا جائے. طلبہ و طالبات کو ان کی سوچ کے مطابق سہولیات اور تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں، نہ کہ سب ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کریں اور ابھی کارکردگی نہ دکھا سکیں. جو طلبہ و طالبات انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے ایسے ادارے اور لیب تعمیر کیے جائیں تاکہ وہ منچاہی تعلیم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہنرمند شہری بن سکیں. ایسے ہی مثبت اقدامات باقی شعبوں میں بھی کیے جائیں تاکہ پاکستان ایک کامیاب ملک بن سکے. یہاں سے غربت و افلاس، بے روزگاری، کرپشن اور دیگر جرائم کا خاتمہ ہو سکے. طلبہ و طالبات سے بھی گزارش ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی مکمل توجہ دیں. 5 وقت باجماعت نماز کی پابندی کریں اور وظائف و درود پاک کا کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ زیست کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمیں دین اسلام پر پورا عمل پیرا ہونے کی سچی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین.